اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، آج بات کرتے ہیں ایک ڈرگ کے حوالے سے، الپراسٹوڈل۔ الپراسٹوڈل بنیادی طور پر شریانوں کو کھولنے کی ایک دوائی ہے، اور اس کا استعمال جو ہے وہ آپ کے بلڈ فلو کو بڑھاتا ہے۔ تو الپراسٹوڈل جو ہے اس کا استعمال مختلف قسم کی چیزوں میں کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا استعمال جو ہے وہ اینڈرولوجسٹ سیکشول ڈسفنکشن، خصوصاً اریکٹائل ڈسفنکشن کے لیے بھی کرتے ہیں۔ الپراسٹوڈل بنیادی طور پر جب اس کو دریافت کیا گیا تھا یا اس پر کام کیا گیا تھا تو وہ تھا کہ پیٹنٹ ڈکٹس آرٹریوسس ایک بیماری ہوتی ہے جو کہ بچوں میں پیدائش کے دوران جو دل کی دو بڑی شریانیں ہوتی ہیں ان کے درمیان ایک چھوٹی سی شریان ہوتی ہے جسے ڈکٹس آرٹریوسس کہا جاتا ہے۔ اور یہ ڈکٹس آرٹریوسس جو ہے اس میں جیسے ہی پیدائش ہوتی ہے بچے کی اور بچہ سانس لینا سٹارٹ کرتا ہے، کچھ عرصے میں یہ بند ہو جاتی ہے۔ پیٹنٹ ڈکٹس آرٹریوسس کا مطلب ہے کہ پیدائش کے بعد بھی کافی عرصے تک یہ ڈکٹس آرٹریوسس جو یہ پیٹنٹ رہتا ہے، یہ کھلا رہتا ہے، اور دو جو بڑی شریانیں ہیں ان کے درمیان جو بلڈ فلو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اب اس صورت میں اگر یہ بلڈ فلو جاری رہے تو جو بچہ ہے اس کے پھیپڑوں پر اور اس کے دل پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو کلوز کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کو کلوز کرنے کے لیے جو سلینڈرافل ہے اور اسی طرح الپراسٹوڈل ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ دوائی کے ساتھ اس کی بندش نہ ہو تو اس کو سرجیکلی کلوز کیا جاتا ہے۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے پیریفرل آرٹیریل ڈیزیز یا پیریفرل ویسکولر ڈیزیز کی، جس میں بدن کی جو شریانیں ہوتی ہیں جو پیریفری میں یعنی آپ کے ہاتھ پاؤں میں یا آپ کی باڈی میں جتنی بھی شریانیں ہوتی ہیں ان میں بلڈ فلو کم ہوتا ہے، اور آپ اس کو بڑھانے کے لیے ان رگوں کو کھولنا چاہتے ہیں، ان شریانوں کو کھولنا چاہتے ہیں، ان میں بلڈ فلو کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے پیشنٹ کا جو بلڈ فلو ہے مختلف اعضاء میں وہ اچھے طریقے سے رہے، تو اس کے لیے بھی الپراسٹوڈل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے ان لوگوں کی جن کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے، جن کو سیکشول ویکنس ہے اور ان میں جو تناؤ کی کیفیت ہے ان کے عضو خاص میں وہ کم ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی جو بلڈ فلو ہے عضو خاص کے مسلز میں اس کو بڑھانا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو تناؤ کی کیفیت ہے یا اریکشن جو ہے وہ آتی ہے۔ تو ان صورتوں میں الپراسٹوڈل کا استعمال جو ہے وہ اینڈرولوجسٹ بھی کرتے ہیں تاکہ جو اریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار جو لوگ ہیں ان میں اریکٹائل ڈسفنکشن کے ان مسائل کو دور کیا جائے۔ اب اس کا استعمال جو ہے مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، پر اورل بھی اس کا استعمال کرایا جاتا ہے، انجیکٹیبل کے طور پر بھی اس کا استعمال کرایا جاتا ہے، اور خصوصاً اینڈرولوجسٹ جو ہے وہ اس کا استعمال ڈائریکٹلی جو پینائل مسلز ہیں یا عضو خاص کے مسلز ہیں وہاں پر انجیکٹ کر کے اور اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ حاصل کرتے ہیں، اور اریکٹائل ڈسفنکشن کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انٹرا یوریتھرل یعنی مثانے کے ذریعے اس کا انجیکشن دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے تو جو عضو خاص ہے اس میں بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے، اس میں تناؤ کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، اور جو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے اس میں بہتری آ جاتی ہے۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے لوکل اپلیکیشن کی، جو کریمز ہیں، اس کی کریمز بھی اویلیبل ہیں الپراسٹوڈل کی، اور ان کا استعمال اگر عضو خاص پہ کیا جائے تو اس میں بھی تناؤ کی کیفیت آ جاتی ہے، اور جو اریکشن ہے وہ پراپرلی آ جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کو مردانہ کمزوری سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ تو اس کا میکینزم ہے کہ بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ساری کیفیات جو ہیں پیریفرل آرٹیریل ڈیزیز میں یا اریکٹائل ڈسفنکشن میں یا پیٹنٹ ڈکٹس آرٹریوسس میں وہ امپروو ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے، یعنی جو پرسکرائب کرنے والے ڈاکٹرز ہیں یا جو اس کا استعمال کرنے والے مریض ہیں ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا استعمال کن صورتوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا استعمال کرونک لیور ڈیزیز، کرونک کڈنی ڈیزیز یعنی کسی کو سیروسس آف لیور ہے یا کسی کے گردے جو ہیں وہ ناکارہ ہیں تو وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان میں انجیکشن سائٹ جہاں پر انجیکٹ کرتے ہیں وہاں پر ہیماٹوما بن سکتا ہے، یعنی وہاں پر خون جم سکتا ہے، خون زیادہ آ سکتا ہے، اور اس خون کے آنے اور جمنے کی وجہ سے بہت زیادہ سوجن اور بہت زیادہ درد ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بلیڈنگ ڈائتیسس کے پیشنٹس ہیں، یعنی جن کو ایسی بیماریاں ہیں کہ ان کا بلڈ فلو جو ہے ان کو بلڈ فلو کے مسائل ہیں، ان کا بلڈ بہت زیادہ تھن ہے، تو وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے ساتھ ان میں ہیماٹوما یا بلڈ فلو ہونے کے اور بلڈ ایک جگہ جمع ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ پھر اگر کسی کو ہیمریجک سی وی ہے یعنی کسی کو فالج ہوا ہے، اس کو برین ہیمریج ہوا ہے، وہ لوگ بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ جو لوگ بلیڈنگ ڈائتیسس کا شکار ہے، نہ صرف وہ لوگ جن کا بلڈ تھن ہے بلکہ وہ لوگ بھی
جو پروکویگولنٹ سٹیٹس میں ہیں، یعنی ان کو اگر پولیسائتھیمیا کا مرض ہے یا ان کا بلڈ جو ہے وہ گاڑھا ہے اور کسی بھی وجہ سے یا کچھ دوائیوں کا وہ استعمال کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا بلڈ گاڑھا ہے، تو یہ لوگ بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر کچھ لوگ اس کو ہائپر سینسیٹیو ہوتے ہیں، یعنی اس کنٹینٹ کو اگر کچھ لوگ ہائپر سینسیٹیو ہیں تو وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ اگر کسی کو بلڈ پریشر ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے تو بلڈ پریشر کے مریض اس کا استعمال ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے ساتھ انٹراکرینیل جو آپ کے دماغ کی ارد گرد شریانے ہیں ان میں پریشر بڑھ سکتا ہے اور ان میں ریپچر ہو سکتا ہے، اور خدا نخواستہ آپ کو ہیمریج اور برین ہیمریج کی جو بیماریاں ہیں، جو مسائل ہیں، ان کا آپ شکار ہو سکتے ہیں۔ انجائنا کے مریض جو لوگ ہیں اگر وہ اس کا استعمال کریں، اس کے استعمال کے ساتھ ٹیکی کارڈیا ہوتا ہے، یعنی دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، اور دل کی دھڑکن بڑھنے کے ساتھ ہی جو انجائنا کے مسائل ہیں، یعنی چیسٹ پین کے جو مسائل ہیں، ان کا آپ شکار ہو سکتے ہیں۔